سوال نمبر 1، کیا عورت اپنے خامد کو طلاق دینے کا اختیار رکھتی ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے دے سکتی ہے، بی نہیں دے سکتی، سی گناہ ہے، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، عورت اپنے خامد کو طلاق دینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ سوال نمبر 2، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، یہ کس تسبیح کے معنی ہیں؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے سبحان اللہ، بی الحمدللہ، سی اللہ اکبر، ڈی سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، یہ سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی ہیں۔ سوال نمبر 3، کون سے صحابی کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت ارکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ سوال نمبر 4، کس صحابی کا گھر اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت ارکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، حضرت ارکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا۔ سوال نمبر 5، طالوت کے لشکر میں مل کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے ہاروت کو، بی ماروت کو، سی جالوت کو، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، طالوت کے لشکر میں مل کر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ سوال نمبر 6، کون سے صحابی کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت ارکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ پڑھائی گئی تھی۔ سوال نمبر 7، کس کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے بیوی کے، بی بہن کے، سی ماں کے، ڈی بھائی کے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 8، پہلے کلمے میں کل کتنے حرف ہیں؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے 7، بی 18، سی 24، ڈی 40۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، پہلے کلمے میں کل 24 حرف ہیں۔ سوال نمبر 9، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے ناف کے برابر، بی گھٹنوں کے برابر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال نمبر 10، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس صحابی سے ہوا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ اے
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت ارکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ سوال نمبر 11، کس عبادت کے ثواب کی کوئی حد نہیں ہے؟ آپ کے آپشن ہے یہ۔ اے روزہ، بی نماز، سی صدقہ، ڈی حج۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس کے ثواب کی کوئی حد نہیں۔ سوال نمبر 12، جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے کون سے نبی کھٹکھٹائیں گے؟ آپ کے آپشن ہے یہ۔ اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی، جنت کے دروازے کی کنڈی سب سے پہلے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھٹکھٹائیں گے۔ سوال نمبر 13، قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش کون کرے گا؟ آپ کے آپشن ہے یہ۔ اے فرشتے، بی قربانی کے جانور، سی روزہ اور قرآن، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، قیامت کے دن حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہماری سفارش روزہ اور قرآن کریں گے۔ سوال نمبر 14، پہلا خطبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہاں دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے یہ۔ اے غار ہیرا، بی غار سور، سی صفا کی پہاڑی، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، پہلا خطبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیا تھا۔ سوال نمبر 15، اگر بیوی کسی غیر مرد سے زنا کر لے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت قابل افسوس صورتحال ہے کہ اس طرح کی صورت ہمارے سماج میں پیدا ہونے لگی ہے۔ اگر شریعت کا نظام قائم ہوتا تو ایسی عورت کو چونکہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جاتا، اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جاتا، لیکن یہاں اسلامی شریعت کے مطابق حدود و تعزیرات قائم نہیں ہیں۔ اس لیے ایسے آدمی کو اگر وہ باغیرت ہے تو اس عورت کو فوراً طلاق دے کر الگ کر دینا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ اللہ رب العزت اس کو سزا دے گا قیامت میں۔ دنیا میں بھی شوہر ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں سے آشنائی رکھنا اور برائی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بھی بھیانک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب تشریف لے گئے اور جہنم کی جب سیر کے لیے آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتیں نہایت بھیانک سزاؤں سے دوچار ہیں اور سخت قسم کی بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ بدکار عورتیں۔ اللہ رب العزت ہمیں، آپ کو اور سماج کی تمام اسلامی خواتین کو اس بری چیز سے محفوظ رکھے۔